على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اس وقت موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پہلے مہمان کے جانے کے بعد اگلے مہمان کے آنے سے پہلے فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت پیر فخر عالم صاحب دیکھا نہیں سنا ہے حضرت تشریف لے آئے. اللہ علیہ اس پروگرام کے لیے الحمدللہ بہت ساری کوشش کاوشیں کی گئی. فقیر کو بھی حاضر ہونے کے لیے حکم دیا گیا آپ کے دعاؤں کے صدقے. میں بھی اپنی حاضری لگوانے کے لیے جامعہ مریم البنات ٹکڑہٹہ حضرت قاری عبدالمجید صاحب دامت تفیضہم اور تمام علاقے والے، حاجی محمد اسلم صاحب بیمار ہیں گاڑی میں، بھائی محمد صغیر صاحب جن کے گھر ہماری ضیافت میں کھانا ہے، تو آج ان سے دعا لینے کے لیے اور آپ حضرات کو وہی 6 نمبر کا مذاکرہ آپ سے کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ دیکھو بھائی دنیا کی زندگی تھوڑی ہے اور آخرت کی زندگی بہت زیادہ ہے. یہ فکر کوئی نہیں دلا رہا. بازاروں میں چلے جائیں ماحول، گھر کے اندر بیٹھے ماحول، اسکول کالج کا ماحول، روزمرہ زندگی کا ماحول، حتیٰ کہ اپنی تنہائی کا ماحول بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے پہ لگا ہوا ہے. جیسے دعوت والا کام ایک خاموش دعوت ہے، ایک چپ چاپ ایک محنت ہے دعوت والا کام، اسی طرح اس کے مقابلے میں ایک اللہ اس کے رسول سے دور کرنے کے لیے ایک جو خاموش محنت، خاموش وہ محنت اس وقت پورے پیک پر یعنی پورے عروج کے اوپر، جیسے کرونا پورے عروج پر ہے وہ محنت پورے عروج پر. اور اس محنت نے ہمارے دلوں پر جو آ کے ڈسا کہ
تو یہ دل کی آواز ہمارے منہ پر آئی. انہوں نے کہا چھڈ یار وہ کر دے تینوں کی لینا وہ اپنے پیسے نے وہ جانے کھے کھاوے سونا کھاوے چاندی تینوں بولنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. یعنی سب سے پہلے اس نے ہماری حس پہ ڈنگ مارا اور ہمیں بے حسی کا شکار کر دیا. کچھ بھی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا. جو محبت ہمیں 1400 سال پہلے سے محنت کر کے کروڑوں انسانوں کی قربانیوں کے بعد جو ہمیں اتنی سی محبت ملی تھی, اچانک ایسا حملہ ہوا وہ ہماری محبت کو چھین چلی گئی. اور اس محبت کے عوض میں اس کا نعم البدل دنیا کی اندھی اور بغیرت تہذیب ہمارے حوالے کی. اور اس نے چاروں طرف سے ہمیں جال کے اندر پنجے میں پھنسا کے ہمیں سانس لینے نہ لینے پر بھی مجبور کر لیا. سانس نہیں آپ لینا. جو میرے یہاں تھا وہ میں نے اپنی اولاد اپنے اندر لباس کردار کی صورت میں اتارا. صبح میں نے الماری کھولی کپڑوں کی تو کسی نے مجھے ٹیلی فون کیا یہ نہیں پہننا یہ پہننا. میرے اپنے ضمیر کی آواز سنی. میں بچوں کی ریڈی میڈ کپڑے والی دکان پہ گیا, کسی نے مجھے کہا کہ یہ ہاف سکرٹ لینی ہے اور پنڈلی اس کے اوپر پجامہ لینا ہے. میرے اپنے ضمیر کی مردہ آواز تھی جو میری زبان سے. میں نے شلوار قمیض دیکھی, نے کہا جی یہ ہے. میں نے کہا نہیں یار کوئی اور دکھا. انہوں نے کہا جی یہ ہاف بازو ہے. میں کہا نہیں یار کوئی اور دکھا. انہوں نے کہا کسا ہوا پجامہ. میں نے میری بیٹی کے کیسے, پھر میں اپنی بیٹی کو بلاتا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹی دیکھ تیرے پہ کیسا لگے گا. جب باپ بغیرت ہو رہا ہے تو وہ مولوی بیچارہ کیا کہے. اتنی آپ کی محنت کی کمائی دسمبر جنوری فروری مارچ اور اس سے پہلے 2 مہینے گندم کی آپ نے بجائی کی, اور پھر دسمبر کے مہینے میں سردی کوہرا پڑ رہا ہے, آپ پانی کے اندر اترے ہو. پانی کا بارہ, موذی جانور کی پرواہ نہ, سانپ بچوں کی پرواہ. جب یہ گڈیاں تمہارے ہاتھ میں, یہ اللہ کی پاک نعمت کی فروغ کرنے کے بعد جب یہ چیزیں تمہارے ہاتھ کے اندر آئیں گی, تم جا کے دنیا کی ساری گندی تہذیب کو لٹا لو. اللہ میرے ضمیر کی آواز میری زبان پر آئی. میرے ضمیر کی آواز میرے دل کی آواز زبان پر آئی. میں مارکیٹ کے اندر گیا, مجھے ٹوپی بھی نظر آئی تھی, مجھے پگڑی امامہ بھی نظر آیا تھا, اور مجھے تسبیح بھی نظر آئی تھی, مجھے جائے نماز بھی نظر آیا تھا. لیکن میں نے اس دکان پر چڑھنا ہی گوارا نہیں کیا. میں اس دکان پہ چڑھا جہاں میں اپنے بچوں کو لباس پہناؤں, اور ایسا لباس ہو کہ ان کے وجود کا ہر حصہ نظر آئے, اور خدا کی طرف سے میرے اوپر لعنت کی. تو ہم نے اسکول کا انتخاب کیا, اور اس اسکول کے اندر ہم اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے گئے. ہم نے یہ ان اسکول والوں سے پوچھا کہ نام تو تم نے اسلامی پبلک اسکول لکھ رکھا ہے, لیکن یہ سنت والا لباس پہننے کی اجازت نہیں. نام اسلامی اسکول ہے, بچے کو دوپٹہ لینے کی اجازت نہیں. پورے سلیبس میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے اندر ایک ڈیوٹی قرآن کی تلاوت